ہیں لاکھوں پتھر مکہ میں جو چھپ نہیں سکتے غاروں میں، تم تین کو پتھر مارتے ہو ان لاکھوں اور ہزاروں میں، ایک پتھر کالے رنگ کا ہے تم جس کو بوسہ دیتے ہو، کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر کس منہ سے تم کہتے ہو کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ بہت خوب۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان مہوش ناصر اور میں لے کر آئی ہوں پروگرام انمول موتی، اور میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت سجاد شاہ جی۔ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ انمول موتی کے عنوان سے گفتگو چل رہی ہے، پتھروں کی بات ہو رہی ہے، اور ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے مہوش نے پھر ایک شعر سنایا، مگر میں اس بار نہیں سناؤں گا۔ لوگ بڑی تنقید کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی کس طرح کے آپ شعر لا رہے ہیں، تو یہ بڑے سنگ دل شعر تھے ان کے، اور ان کو ہم نے جو ہے وہ پھر سائڈ پہ ہی کر دیا، ان کے سنگ ہم نہیں جا رہے ہیں اس کے اندر۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور تعارف کراتے ہیں جانی پہچانی شخصیت، کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، پاک جیمز اینڈ منرلز کے آنر جناب سید انور حسین جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم قبلہ، کیسے ہیں قبلہ؟ خیریت سے ہیں؟ ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے، آپ نے اتنی زبردست ہمیں معلومات فراہم کی ہیں پتھروں کے متعلق کہ واقعی میں ہم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے یہ سب چیزیں جو آپ نے ہمیں بتائیں، سن رہے ہیں، اور اب ہم اور زیادہ جو ہے وہ تجسس کا شکار ہیں کہ مزید ہمیں جو پتھر یہاں دکھ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم جانیں۔ تو جعفری صاحب پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو سفید پتھر مجھے دکھ رہے ہیں اتنے خوبصورت سے، ہاں یہ کیا ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ اس پتھر کو یہ دیکھیے ناظرین، بڑا خوبصورت سفید پتھر انگریزی ہے، میں بولتے ہیں مون اسٹون، مون مون اسٹون، اسٹون، واقعی مون کی طرح ہے، بالکل اور بالکل، اردو میں اور عربی کے اندر اس کو بولتے ہیں حجر القمر۔ حجر القمر، کیا بات ہے، واہ، یہ بڑا ٹھنڈا، بڑا بہترین بہترین پتھر پتھر ہے۔ ہے، یہ غصے والے لوگوں کے لیے یہی لگا ہوگا دیتا ہے، بڑا بہترین ہے، جو آپ نے کہا تھا کہ ٹھنڈے پتھر، آپ لے لیں۔ حجر القمر، نہیں میرا نہیں ہے، ابھی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ حجر القمر، بہت خوبصورت پتھر، ہاں، حجر القمر، حجر نام بھی بڑا القمر ہے، خوبصورت، مون اسٹون۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور تو جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ مزاج کے اوپر اثر ڈالتے ہیں یہ، جی 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 بالکل، تو کوئی شخص جو بہت زیادہ ہائپر رہتا ہو یا غصہ جلدی کر جاتا ہو، اس کے لیے چاہے وہ بہتر ہوگا کہ اس طرح کا پتھر خاتون وہ ہو استعمال کرے، یا ٹھیک ہے، جینٹس ہو، صحیح، تو حجر قمر پہنے، مون اسٹون پہنے۔ بالکل صحیح۔ اچھا جعفری صاحب یہ بھی بتائیے گا ہمیں کہ یہ پتھر، ٹھیک ہے ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ ہمیں فائدہ بھی پہنچا رہے ہیں، اور ان سے جب سن لائٹ مون لائٹ کی ریزز ان سے کراس ہوتی ہیں تو ان کے اثرات ہماری جسمانی کیفیتوں کے اوپر بھی ڈالتے ہیں، تو کچھ چیزیں ہیں جن کا باقاعدہ کوئی ثبوت تو نہیں ہے مگر ان پہ ہمارا بہت زیادہ بلیو ہوتا ہے، جیسے کہ نظر بد ہے، یا جادو ٹونے کے معاملات کے کسی نے کچھ کرا دیا ہے، یا اثرات بھی، جیسے اثرات ہیں، اچھے برے اثرات بھی ہوتے ہیں، تو اس کے حساب سے کوئی ایسے پتھر بھی ہیں جو ان اثرات کو زائل کرتے ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی مدد، بالکل ہیں۔ اس کے اندر یہ بلیک حقیق ہے، یہ لیڈیز کے لیے یہ بلیک حقیق جو ہے یہ نظر بد کا جو ہے بہترین علاج ہے۔ بچہ ہے اس کو لاکٹ بنا دیں، جینٹس ہے اس کی انگوٹھی پہن لے، لیڈیز ہے وہ اس کی انگوٹھی پہن لیں، تو نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ نظر بد واقعی ہے بالکل یا ہے، یہ وہم ہے زیادہ لوگوں کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میری امت کے اندر ایک وقت ایسا آئے گا کہ 80% اموات نظر بد کی وجہ سے لگے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے آج کل کا، اگر دور دیکھیں ہم لوگ تو جو ینگ موت ہو رہی ہیں تو وہ کہیں پہ بھی مطلب کسی اچھی ایکٹیویٹی میں تو ایسی نظر لگتی ہے، پھر وہ حادثات ہی اس میں بہت زیادہ۔ نظر بد تو وہ شے جو آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ ہاں، تو یہ نظر بد جو ہے نا، اور اس کے لیے تقریباً کوشش سب کو کرنی چاہیے کہ اس سے محفوظ رہنے کے لیے خود بھی محفوظ رہیں، اپنی فیملی کو بھی محفوظ رکھیں، گھر کو بھی محفوظ رکھیں، کیونکہ آج کل حاسدوں کا دور ہے۔ نہیں اچھا، اگر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انگوٹھی میں پہن لیں، تو انگوٹھی سے پہننے سے جیسے آپ کا گھر بھی سیف ہے یا صرف آپ سیف ہیں؟ آپ سیف ہیں، آپ سیف ہیں جس نے پہنا ہوا ہے۔ ہاں، تو پھر وہ جو گھر کے لیے آپ اس کے لیے بھی جیسے کسی اس میں نظر بھی ہوتی ہے، لوگوں کو نظر بد سے زیادہ یہ ہے کہ کوئی اثرات ہیں یا اثرات ہے یا نظر، جیسے گھر پہ بھی نظر ہوتی ہے اکثر، تو اس حساب سے اجتماعی، تو وہ اس حساب سے بھی آپ ہمیں بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے جو ہے
بہت ساری دعائیں ہیں اور ان دعاؤں کے نقش بنتے ہیں. جیسے یہ ہم وہ دعائیں جو ہیں وہ ہم لکھواتے ہیں حقیق کے اوپر، کھدوا دیتے ہیں. تو وہ حقیق جو ہے نا آپ گھر میں اس کو رکھیں اور آپ کا گھر جو ہے وہ اللہ رب کریم محفوظ رکھے گا، اللہ تعالیٰ رکھے گا. بہت ساری ہمارے ائمہ معصومین کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں، وہ دعائیں لکھ لیں. اور اس کا سب سے اچھا اور آسان جو ہر انسان کر سکتا ہے کہ آپ کا جو صدر دروازہ ہے جہاں سے آپ گھر میں ان ہوتے ہیں، دروازے کے اوپر صرف بڑا بڑا یہ لکھوا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور وہ دروازے میں جیسے گھسے کا شخص پھر وہی چیز سامنے ٹکرے کی شکل میں کسی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد. تو آپ کے گھر میں کوئی بھی بری نیت سے جو آئے گا جب وہ یہ پڑھ لے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کا ارادہ وہیں ضائع ہو جائے گا اور اس کی حسد وہیں ختم ہو جائے گی. یہ بہت آسان ہے اور انسان کی حفاظت کے لیے، اس کی بہتری کے لیے ائمہ معصومین نے اور پاک پروردگار نے ایسی چیزیں بتائی ہوئی ہیں کہ جو ہر آدمی بچ سکتا ہے. ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی جو نا اس کو صاحب حیثیت ہے وہ کر سکتا ہے تو بچ گیا، دوسرا جو نا بیچارہ نہیں کر سکتا. اب یہ کتنا آسان ہے کہ آپ دروازے پر مارکر سے لکھ دیں. یہ عقیدے کی بات آپ اگر کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ نے عقیدے سے بسم اللہ بھی پڑھی تو وہ بہت ہے آپ کے لیے. بالکل بالکل ہے. اور آنے والے شیاطین جو بھی آ رہے ہیں وہ گھر میں جو نا دو باتیں، یا تو وہ پڑھے گا نہیں، واپس چلا جائے گا وہاں سے، اور پڑھ لے گا اس کا ارادہ ختم ہو جائے گا. تو سب سے بہترین اور آسان حل جو ہے اپنے صدر دروازے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس اب ایک آدمی شیطانی شر لے کے آ رہا ہے آپ کے گھر میں اور وہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اللہ کے نام سے شر شروع نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. کیا کہنے، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے نام سے شر شروع. بالکل بہت خوبصورت بات کہی ہے انہوں نے. اور میں یہ بات بھی مجھے یاد آ گئی تو میں آپ سے شیئر کر لوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو پہلی بار کتابت کروائی ہے نا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی کرائی تھی. اور آپ کی بھی حضرت سلیمان کی انگوٹھی بھی بڑی معروف ہے کہ وہ انگوٹھی تھی ان کے پاس، پھر وہ دریا میں گر گئی تھی تو پھر وہ حکومت چھن گئی، پھر وہ واپس ملی. اور کہتے ہیں پھر وہی انگوٹھی تھی جو مولا کائنات نے حالت رکوع میں زکوٰۃ میں دی. کیا کہنے، بڑے رمز بڑے راز ہیں جی. ہر چیز کو کھولتے چلے جائیں اور تھیسس کرتے چلے جائیں. تو جعفری صاحب ابھی آپ نے ہمیں دکھایا نظر بد کا یہ پتھر جو یہ کالے والے تھے، یہ جی کیٹائز بھی یہی کام کرتا ہے. اچھا اس کو کیٹائز، ہاں اس کو کچھ آنکھ کا شیپ دیا گیا. دیکھیں ہاں آنکھ کا، یہ لیسنیا کو کہتے ہیں. اچھا انگریزی یہ میں بھی اسی لیے ہوتا ہے. کیٹائز کہتے ہیں. جعفری صاحب مجھے یہ ایک پتھر بڑا ڈفرینٹ دکھائی دے رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بڑا مختلف ہے تمام اور نگینوں سے. دیکھیے کچھ الگ ہی ہے. یہ الگ ہے بالکل، اور آج تک دیکھنے میں بھی نہیں آیا ہمیں. تو یہ کون سا پتھر ہے اور یہ کیا ہے؟ حجر یشب. حجر یشب. یشب یہ آج تک ہم نے شاید نام بھی نہیں سنا اس کے بارے میں. تو لوگ بہت کم جانتے نہیں ہیں. اچھا جتنے بھی نبی انبیاء پیغمبر آئے جی وہ صحیفے لے کر آئے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک. ابھی جو آثار قدیمہ ہیں جہاں جہاں کھدائیاں ہوئی ہیں اور وہ صحیفے دریافت ہوئے مختلف نبی انبیاء کے، ان میں ایک چیز قابل مشترک تھی کہ وہ صحیفے حجر یشب تک کندہ تھے. واہ کیا بات ہے. تو پھر اس پہ ریسرچ کی گئی کہ یہ ایک ہی طرح کے پتھر پہ کیوں کندہ کیا گیا. ہاں تو پھر پتہ یہ لگا کہ یہ پتھر ہر شیطانی شر سے محفوظ رکھتا ہے اور وہ اللہ کا کلام تھا.
اللہ نے اس کو محفوظ کیا, اس پتھر کا انتخاب کیا, ہر شیطانی شر سے محفوظ رکھتا ہے. تو ہم اس کے اوپر مختلف دعائیں لکھوا دیتے ہیں. آج کل جیسے آپ کہیں عام اس میں کہ شیطانی طاقتیں بہت عام ہو گئی ہیں, اب بندے کا ذہن بھی شیطان کے گرفت میں چلا جاتا ہے, تو اس حساب سے پہننا چاہیے یہ. اس پتھر کو جی آپ استعمال کریں جی. ایسے کہ کسی کی نظر نہیں پڑے. اچھا, اس کا بازو کا تعویذ بنوائیں, گلے کا تعویذ بنائیں, اس پہ نظر نہیں پڑے. واہ, یہ چیز بالکل الگ ہے. ہاں, یہ چیز بھی دیکھیں نا کہ ہر چیز کی الگ پہننے کا طریقہ بھی الگ ہے. بالکل, کیونکہ یہ شیاطین کے شر سے محفوظ رکھتا ہے. تو صرف شیاطین کو پتہ ہو کہ یہاں یہ ہے, عام لوگوں کو نہیں. ورنہ عام لوگ آپ سے سوال کر کے کہ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. لوگوں کا عقیدہ نہیں ہے بہت سارے لوگوں کا, اور پھر وہ اتنے کویشچنس آج کل کرنے لگے ہیں. آج کل میں ہمیں نارملی ہر چیز پہ بہت کویشچن ہو جاتے ہیں. ہمارے اچھی بات ہے, سوال تو ہونے چاہیے. ہمارے تمام ائمہ کا ہم کو یہ ہدایت ہے کہ علم کو جاہلوں سے پوشیدہ رکھو, ورنہ اس کا مس یوز ہوگا. اور ہماری دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے محبوب آپ کے قدموں میں, کایا پلٹ تعویذ. یہ زبا بندی کا مکمل علاج. تو یہ کیا ہے کہ علم کو مس یوز کروائے. بالکل ایسا ہی ہے. اور مولانا نے منع کیا ہے کہ علم کو جاہلوں سے پوشیدہ رکھے, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر آدمی عالم بن جائے. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. یہ ہمارے ہاں جنتری جو آ رہی ہے, اس کے اندر بہت سارے عملیات ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ روزی روزگار سے اگر ہیں تنگی ہے تو یہ عمل کر لیں, اس سے ہی ہو جائے گا. بات بالکل صحیح ہے 100%. لیکن جو بھی جنتریاں نکال رہے ہیں, میری ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جو عمل لکھ رہے ہو, بتا رہے ہو, اس کا پرہیز بھی بتاؤ. بالکل ایسا ہی نہیں. آج کل لوگ عمل اس کرتے کی ہیں, احتیاط بھی بتاؤ. ہاں, عمل ہو رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے پرہیز اور احتیاط نہیں کی تو وہی چیز آپ کو نقصان پہنچا دے گی. جیسے ابھی آپ نے آپ بہترین میڈیسن منگا لیں دنیا کے کہیں سے, کینیڈا, امریکہ سے, لیکن وہ میڈیسن کھانے کے بعد جو اس کا پرہیز اگر آپ نہیں کریں گے تو وہی دوا جو ہے نا آپ کو نقصان پہنچا دے گی. اچھا, ابھی آپ نے پروگرام سے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان پتھروں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں, آپ اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ ان کے حقوق کیا ہیں, کہ آپ پتھر پہن رہے ہیں اور اس کے حقوق آپ کو کیا ہیں. اس کا یہ ہے کہ ہر شب جمعہ آپ مغرب کے بعد یا سونے سے پہلے ایک برتن میں دودھ لیں اور اس میں پتھر کو ڈال دیں. صبح اٹھ کے اس پتھر کو پاک کریں, 5 مرتبہ, 12 مرتبہ, 14 مرتبہ صلوات پڑھیں, پتھر پہ دم کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پہن لیں. اب جو دودھ ہے وہ دودھ کسی ایسے شجر میں ڈالیں کہ جو یا تو پھل دیتا ہو یا پھول دیتا ہو. واہ واہ, بہت خوب. وہاں نہیں لیں کہیں, پھینک نہیں لیں. اچھا, دیکھیں یہ بھی, یہ نارملی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم پتھر پہن لیتے ہیں, اس کے بعد اس کا پھر اس پتھر کے اندر جیسے اس درخت کے اندر پھل ہے ویسے باہر آ رہی ہے, آپ پہ بھی آئے گی. زندگی میں بھی ویسی باہر آئے گی. پھول کھلیں گے, خوشبو ہوں گے, آپ کی زندگی کی ویسا ہی خوشبو بن جائے گی. بہت خوبصورت. لیکن ہم لوگ یہ نہیں کرتے, اور کرنا چاہیے. نہیں, پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ پتھر پہنا اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. ہاں تو وہ تو مولا علی کا قول تھا کہ جس کے ہاتھ میں سرخی ہوگا وہ ناگہانی موت میں مر گیا. پتھر سے جب پوچھا تو اس نے یہی کہا نا, میرا حق ادا نہیں کر سکا. بالکل ایسا ہی. یا پتھر پہنا ہے نا, اس کا حق ہے, یہ آپ اس کا حق ادا کریں گے پتھروں کے لیے, ہر پتھر کے لیے. ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی ہے. کیا بات ہے, بہت خوبصورت گفتگو ناظرین آپ نے سنی, اور ہم سب کے علم میں یقیناً بہت اضافہ ہوا ہوگا.
پتھروں کا ذکر تھا، یہ پتھر ہی تھے جو پروردگار کے مقابل بت بنا کے کھڑے کر دیے گئے. بالکل ایسا ہی. اور اب دور کچھ ایسا ہے کہ پتھر کے بت کم ہیں اور انسانی بت زیادہ ہیں. تو مجھے کچھ یاد آ رہا تھا، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ جعفری صاحب عرض کیا ہے کہ بت شکن خوش ہے کہ 2 ہاتھ سے بت توڑ دیے، بت شکن خوش ہے کہ 2 ہاتھ سے بت توڑ دیے، بت شکن کاش سمجھتا کہ وہ بت ساز بھی ہے. واہ. اب جو بت اس نے تراشے ہیں وہ پتھر کے نہیں، اب جو بت اس نے تراشے ہیں وہ پتھر کے نہیں، ان میں ادراک بھی، رفتار بھی، آواز بھی ہے. حرم پاک میں خود 4 شریعت کے امام صدیوں سے اپنے مسلوں پہ ڈٹے بیٹھے ہیں. لاکھوں لاکھ ان کے مقلد ہیں جو طوطوں کی طرح ان کی تصنیف کا ہر لفظ رٹے بیٹھے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. نئے بت خانے میں اب قوت تخلیق بھی ہے، نئے بت خانے میں اب قوت تخلیق بھی ہے. بڑے بت شان سے اب چھوٹوں کو جنم دیتے ہیں. واہ. سب کا میں ذکر کروں گا تو طوالت ہوگی، امت احمد مرسل کو خجالت ہوگی. چمن پاک میں اللہ تو کم پجتا ہے، ڈھول کی تھاپ پہ پیروں کا علم پجتا ہے. مائے وحدت کی کوئی بوند رسیلی نہ رہی، آزری رہ گئی دنیا میں خلیلی نہ رہی. جو گزرنی تھی وہ دین و دھرم پر گزری، دین پر وہ نہیں گزری جو حرم پر گزری. واہ واہ. شمر اب بھی ہیں، یزید اب بھی ہیں، بالکل. خنجر اب بھی، حرم پاک میں بے مقنا و چادر اب بھی اگر وقت کبھی آن پڑا، اربوں انسانوں میں نکلیں گے 72 اب بھی. بالکل ایسا. لاکھوں بو جہل ہیں اسلام کا روپ دھارے ہوئے، پہلے تنہا تھا تو تنہا ہے پیمبر اب بھی. قوت حیدر کرار کہاں سے آئے، ورنہ ہر گام پہ ہیں مرحب و انتر اب بھی. قوم و وطن کے بت کسب و ریا کے بت ہیں، نسل و رنگ کے بت حرص و ہوا کے بت ہیں، فرقہ وارانہ تعصب کی وبا کے بت ہیں، اے خدا تیری خدائی میں بلا کے بت ہیں. اس کے ساتھ ہی قائم ٹی وی کینیڈا کے پروگرام انمول موتی سے اب اجازت لیتے ہیں آپ سے، اور بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جناب سید انور حسین جعفری صاحب کا. بہت شکریہ قبلہ کہ آپ نے ہمیں اتنی خوبصورت رہنمائی فرمائی علمی طور پہ ہماری. اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سجاد شاہ جی اور مہوش ناصر کو اجازت دیجیے، اور دیکھتے رہیے قائم ٹی وی، کیونکہ قائم سے ہے زندگی. خدا حافظ.